ایک عورت تقریباً 30-32 سال کسی ایک آدمی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے، اس کے ساتھ وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کو محسوس کرتی ہے، گھر بناتی ہے، سب کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ شوہر چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف انوالو ہوتا ہے تو کیا یہ قانون نہیں بننا چاہیے کہ اس کو بند گلی میں چھوڑنے کے بجائے، اس کے بچوں کو ذہنی مریض بنانے کے بجائے اس کو بھی سر کی چھت دی جائے؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت دوسری مرد کی طرف جانا چاہے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جبکہ مرد اس سے بچے بھی چھیننا چاہتا ہے، اسے بدنام بھی کرنا چاہتا ہے اور کورٹ کچہری کے دھکے بھی کھلوانا چاہتا ہے۔ جبکہ میں خود دیکھتی ہوں کہ کورٹ کچہری میں ایسی خواتین کا ڈھیر لگا ہوا ہے جنہیں انصاف نہیں ملتا، جو اپنے ماں باپ کے جی گھر میں شکریہ، رہتے جی تھینک یو۔ ان کا سوال تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے 32 سال اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، پھر کچھ سال بعد وہ چھوڑ کے دوسرے سے بیوی سے شادی کرتا ہے، تو اس کا فرض نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو دیکھے۔ یہ تو اسلام میں حق ہے کہ اگر طلاق ہو جاتا ہے، طلاق کیوں، اس کے اوپر بحث نہیں کرتا ہوں، کس کی غلطی، بیوی کی غلطی تھی یا شوہر کی غلطی تھی؟ بیوی بولیں گے شوہر کی غلطی ہے، شوہر بولیں گے بیوی کی غلطی ہے۔ کبھی ملا ہی نہیں جس نے بولا میری غلطی ہے، کچھ لوگ ملتے بہت کم لوگ۔ تو جب طلاق ہوتا ہے تو ہر کوئی دوسرے کو کوستا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ بچے چھوٹ جاتے، بچوں کو کوئی دیکھ بھال کرتا نہیں۔ اسلام کے اندر طلاق کے بعد بھی بچوں کو دیکھ بھال کرنے کا فرض ہے شوہر کا، جب تک وہ بچے بالغ نہیں بنتے۔ یہ بیسک رولنگ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر ماں بچے کا دیکھ بھال کرتی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کو، جو پرانی بیوی تھی، اس کو مہینے کا خرچہ دینا چاہیے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ یہ کامن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو لیگل سسٹم اسلام میں، اس میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ اگر یہاں فالو نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ ملیشیا میں جائیے، ماشاءاللہ ملیشیا میں شریعہ کورٹ ہے۔ اس لیے 15 ممالک سے جب مجھے آفر آیا تھا، پہلے تو میں گھومنے آتا تھا، تقریر کرتا تو پتہ ہی نہیں، تحقیق کی پوری۔ ملیشیا میں بڑے 63% مسلم ہیں، لیکن وہاں کا قانون، اسلامی قانون ماشاءاللہ، فیڈرل کورٹ بھی ہے، اسلامک کورٹ بھی ہے۔ تو ایسے معاملات وہاں کا سلوشن ایک دم ماشاءاللہ ایک دم جسٹ ہے۔ تو یہاں بھی اگر اسلام میں سب قانون بنے ہوئے، کیا ہونا چاہیے، کس کو کتنا دینا چاہیے، خرچہ سب ہے، یہ اسلام میں ہے، نہیں اسلام میں یہاں نہیں تو میں تو ابھی جو یہاں نہیں تو میری غلطی ہے، میری غلطی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک قانون ایسا بننا چاہیے کہ جس کے اندر اگر عورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے جو اس میں بہت لانگ ٹائم بعد اگر مرد اس کے ساتھ اسلام میں قانون تو اسے سر کی چھت دے، اس کو اسلام تحفظ دے، میں عورت کو دے۔ بہن، اسلام میں قانون ہے، ابھی پاکستان میں اس کا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، تو میری غلطی کیا؟ برابر نا؟ آپ کو ملیشیا میں آ کے رہنے کا تو میں انتظام کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی لیے میں ملیشیا چنا۔ اسی لیے بھائی صاحب نے جب پوچھے تو میں بولا جس دن مجھے پاکستان سے محبت ہے، جس دن پاکستان، میں نہیں کہتا کہ ملیشیا میں 100% اسلامک قانون ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ملک نہیں جس میں 100% اسلامک قانون ہے، کس میں کم ہے، کس میں زیادہ ہے، کس میں اکنامکس ہے، کس میں یہ ہے، مختلف ہے، لیکن اوور آل دیکھیں گے تو ملیشیا کا جو معیار ہے اوور آل از بیسٹ ان دا فل ورلڈ اکارڈنگ ٹو می۔ یہ میری تحقیق ہے۔ اسی لیے ہجرت کرنے کے بعد ماشاءاللہ میں وہاں گیا۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، عالم ہیں، تو کہنا چاہیے ہونا چاہیے شریعہ کورٹ یہاں۔ وہاں تو نان مسلم ہونے کے باوجود 37% نان مسلم ہے، پھر بھی ماشاءاللہ اسلام کی حفاظت ہائی لیول پہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو جو یہاں کے علماء ہیں ان سے بات کرنا چاہیے، آپ سمجھے نا، ان سے بات کرنا چاہیے۔ اسلام میں ماشاءاللہ اسلام ہیز دا سولوشن فار آل دا پرابلم آف ہیومینٹی۔ اسلام میں سارے مشکلات کی حل ہے، وہ پرابلم ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ سر، مردوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے قرآن میں کہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے اجازت ملی ہوئی ہے۔ وہ عورت کے ساتھ ہر طرح کا مظالم ڈھانے کو تیار ہے، اس کا حق مارنے کو تیار ہے، اور اس کے حق کے لیے نہ یہاں قانون کچھ کرتا ہے، نہ کوئی لا بناتا ہے۔ بس عورت جوتیاں رگڑتی ہے کورٹ کچہری میں، یا پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے ان کو ذہنی مریض بناتی ہے، یا بس اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر گورنر ہاؤس میں
گورنر صاحب اور آپ مل کے کوئی ایک ایسا قانون بنا دیں جس میں مرد کبھی عورت کی پھر حق تلفی نہ کر سکے، کیونکہ قرآن کو تو لوگوں نے پس پشت رکھ دیا ہے، کوئی نہیں سننا چاہتا عورت کی فریاد کو کہ عورت کہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے جب اپنے چھوٹے یا جوان بچوں کو لے کر کے۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کرتی یہ ہوں کوئی بولنا قانون بنائیں۔ کوئی نہیں سننا چاہتا ہے، میرے حساب سے ذرا جاستی ہے۔ گورنر صاحب سنتے، میں بھی سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں نا، کر کچھ نہیں سکتا ہوں، الگ بات ہے۔ یہ بولنا کوئی بھی نہیں سن سکتا ہو، یہ کوئی بھی، اکثر لوگ نہیں سنتے، بولو میں مانوں گا، کوئی بھی نہیں بولنا ذرا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگر مرد جاستی کر رہے آپ بھی مت کیجئے، آپ سمجھے نا؟ تو اس کے لیے لیکن آپ کو ان لوگوں کو اپروچ کرنا چاہیے، ماشاءاللہ گورنر صاحب ہے اور باقی علماء ہیں، اپروچ کر کے آپ کو اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اسلام میں سب قانون ہے ماشاءاللہ، سر میں اسلام میں قانون ہے جی، اور گورنر صاحب سے ملنے کی خواہش بھی رکھتی ہوں، مگر یہاں آنے کے بعد تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے۔ جی گورنر صاحب سے ملنا تھوڑا سا آسان کام نہیں ہے، سچی جو بات ہے۔ ماشاءاللہ گورنر سب لوگ کے ساتھ میں بیٹھے اتنے گھنٹے، ماشاءاللہ اس سے اچھا گورنر تو دیکھا ہی نہیں میں نے، جزاک اللہ۔ جتنا میں 4 دن میں دیکھا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھو، وہ گیٹ نہیں کھولے تو میں نے ان سے کمپلین کیا تو گیٹ کے اوپر جا کے اور خود جا کے کھولے، خود کھولے۔ مجھے یہاں تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں ملی تھی، پتہ آپ کو؟ پاکستان میں مجھے تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے۔ وہ گورنر صاحب آئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کھل کے بول رہا ہوں میں، چاہتے تھے کہ میں 2000 کی مجمع میں زیادہ دوں نہیں، 1000 2000، شرم کی بات ہے نا، انڈیا میں 10 لاکھ، پاکستان میں 2000۔ ابھی تو کچھ مقابلہ ہے، 50,000 60,000 تو 80,000 ہے ماشاءاللہ، کچھ تو لگتا ہے نا، کچھ تو ناک رہ گئی۔ یہ سب نہ کہ مجھے چاہتے تھے، لیکن آپس میں انٹرنل پالیٹکس ہے یہ، تو آپ کو صحیح انسان کے پاس جا کے التجا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کے جو مرد حضرات بھی ہے جو ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کی مدد کریں گے، اور امید کرتے کہ انشاءاللہ جو بھی مشکلات اس پاکستان میں ہیں اللہ اسے حل کرے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں قرآن پہ عمل کرے، سمجھ کے پڑھے بھی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور پوری دنیا میں شریعت انشاءاللہ حافظ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔